اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ایمان کے اعلیٰ درجے نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں کی خوب ساری توفیق عطا فرمائے اور ان نیکیوں کو قبول بھی کرے اور ان کو محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہاتھوں سے بھی اس کو محفوظ رکھے، ہماری زبانوں سے بھی اس کو محفوظ رکھے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں سے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ چلیں جی سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ میری پیاری بہنوں، پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رزق دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی وقت اس معجزے کو دیکھ کر ایک بہت بڑی دعا مانگی، اور وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاکیزہ ذریت عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور جتنی تڑپ تھی ان کی دعا میں اور جو ٹائمنگ صحیح، یعنی آپ دیکھیں گے بہت سارے وقت میں ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دعا کی قبولیت زیادہ اس میں پاسبل ہے۔ کون سے وقت ہوتے ہیں؟ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، جب بندہ بیمار ہوتا ہے، جب سفر میں ہوتا ہے، اذان کے بعد، اذان اور اقامت کے درمیان، فرض نماز کے بعد، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلتی ہیں کہ ہمیں دعا کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے، تو ہمیں ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شان اور معجزہ دیکھ کر دعا کرنا، اور حضرت زکریا نے یہی کیا کہ انہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب رزق دیکھا اور ان سے پوچھا کہ یہ میں ہی آتا ہوں آپ کے پاس، لیکن یہ رزق کون لے کر آتا ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ تو انہوں نے ان کی نعمت دیکھ کے فوراً اپنے لیے دعا کر لی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ مجھے بھی ایک طیب ذریت عطا فرمائے، اور ان کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بیٹے کا نام خود رکھا اور ان کی اتنی ساری خصوصیات بتا دیں۔ اب جب انہوں نے یہ بتائیں خصوصیات، تو حضرت زکریا واپس ریالٹی میں آئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اس نے کہا، یعنی زکریا علیہ السلام نے کہا، قاف واو لام اس کا روٹ لیٹر ہے، ربی اے میرے رب، انا کس طرح یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام ایک بچہ، ایک لڑکا، غلام چھوٹے لڑکے کو کہتے ہیں، وقد اور تحقیق یعنی کنفرمڈ بات کیا ہے، بلغنی پہنچ چکی ہے مجھ کو، بالام غین، آپ ابلاغ بھی کہتے ہیں نا، ابلاغ، تبلیغ، یہ سارے ورڈز بولتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات پوری پہنچ جانا۔ تو پہنچ چکا ہے مجھ کو کیا؟ الکبرو بڑھاپا، کاف بارا، بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے، وامرأتی اور میری بیوی، امرأتن عورت کو کہتے ہیں نا، یعنی میری عورت یعنی میری بیوی، عاقرن بانجھ ہے، عین قاف را اس کا روٹ لیٹر ہے، اور عاقر بانجھ کو کہتے ہیں، یعنی جس سے بچہ پیدا نہ ہو سکتا ہو، یعنی ساری زندگی، اب تو بڑھاپا بھی آ گیا تھا، بانجھ پن بھی تھا اور بڑھاپا بھی تھا۔ قالا فرمایا، کذالک اللہ کہ اسی طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یفعل وہ کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قالا اس نے کہا، یعنی زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے، جیم عین لام اس کا روٹ لیٹر ہے، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی، حمزہ یا اس کا روٹ لیٹر ہے، اور آیا نشانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اب یہ جو آیت آپ پڑھتے ہیں قرآن کی، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نشانی ہی ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. اور باہر اگر آپ سورج چاند ستارے سب کچھ دیکھتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے، وہ بھی آیا ہے. اچھا یہ آپ دیکھنا ہے کہ آیا جو ہے اس کے دو معنی کیا ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے آیات کونیہ اور ایک ہوتی ہے آیات شرعیہ. ٹھیک ہے، آیات کونیہ کون سی ہوتی ہیں؟ وہ نشانیاں جو کائنات کے اندر ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کے اوپر دلیل ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موجود ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سب کا پیدا کرنے والا ہے. وہ اپنے بنانے والے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. جب ہم آسمان دیکھتے ہیں اتنا بڑا بغیر کسی ستون کے، تو بھئی کس نے بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رب ہونے کی دلیل ہے. پھر آیات شرعیہ جو ہیں وہ قرآن کی آیات ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. ٹھیک، تو یہ دو قسمیں ہوتی ہیں آیات کی. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے کوئی نشانی بتا دے. قالا فرمایا آیتک کہ نشانی تمہاری، اللہ ان اور لا دو لفظ ہیں، کہ نشانی تمہاری یہ ہوگی کہ لا تکلم، نہیں تم کلام کر سکو گے. کاف لام میم. کلما یکلم، تکلیم کس کو کہتے ہیں؟ بات کرنے کو. تو تم بات نہیں کر سکو گے الناسا لوگوں سے، ثلاثت ایام 3 روز. ایام یوم کی جمع ہے اور یوم دن کو کہتے ہیں. ٹھیک، ثلاثہ 3، ایامن دن، الا مگر رمزا اشارے سے. را میم زا اس کا روٹ لیٹر ہے. رمز کا مطلب ہے سائن لینگویج. اب آپ کو پتہ ہے کہ سائن لینگویج کو بھی کلام مانا جاتا ہے نا، ہے نا؟ تو اب کیا ہوگا؟ وذکر اور یاد کرو، ربک اپنے رب کو، کثیرن بہت زیادہ، وسبح اور تسبیح کرو. سبح یسبح تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. بالعشی شام کے وقت، والابکار اور دن کے وقت. عین شین یا عشی کا روٹ لیٹر ہے. سورج کے زوال سے لے کر اندھیرے ہونے تک کے وقت کو کہتے ہیں. اور ابکار با کا فرا سے ہے اور اس کا مطلب ہے سورج طلوع ہونے سے دن چڑھے تک کے وقت کو ابکار کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے. اب کیا ہوا کہ جب فرشتوں نے یہ پیغام دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے یحییٰ علیہ السلام کی، تو ایک دم جیسے ریالٹی سٹرائک نہیں کرتی کہ اوہ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی تو بانجھ ہے، تو یہ بچہ ہوگا تو ہوگا کیسے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیا میسج ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ساری نیچر کے سارے رولز اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو ان کو امپلیمنٹ کر دے اور چاہے ان کو ختم کر کے اور کوئی معجزہ پیدا کر دے. اور ویسے ہر بچہ بھی تو ایک معجزہ ہوتا ہے. یعنی یہ ایک معجزہ ہے کہ کوئی بہت بوڑھا آدمی ہو اور کوئی عورت جو ہے وہ بانجھ ہو اور اس سے بچہ پیدا ہو رہا ہے. لیکن ایک عام بچے کا پیدا ہونا از خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اگر ہم غور کریں نا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایک قطرے سے، پھر ہڈی اور بوٹی کا بننا، پھر انگلیوں کا جدا ہونا، پھر آنکھوں کا اور کانوں کا کھلنا، اور پھر دل کا دھڑکنا، اور پھر ایک ایلین کی صورت میں ہونا، اور پھر ایک خوبصورت بچہ بن جانا، پھر اس کا ماں کے پیٹ سے نکلنا، یہ سب چیزیں ایک معجزہ ہوتی ہیں. اور پھر دھیرے دھیرے اس بچے کا بڑا ہونا، اس کی ہڈیوں کا بڑا ہونا. یہ نہیں ہوتا کہ اس کا سکن زیادہ بڑی ہو جائے پہلے اور ہڈیاں بعد میں بڑی ہوں، یا ہڈیاں پہلے بڑی ہو جائیں اور سکن بعد میں بڑی ہو. نہیں، ایک ایک ساتھ بڑی ہوتی ہیں. سر کے بال کتنی تیزی سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی بھووں کے اور آپ کی پلکوں کے بال اس طرح بڑے نہیں ہوتے. یعنی ہر چیز ایک معجزہ ہے، ہر چیز ایک معجزہ ہے. بٹ اینی ویز زکریا علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کیسے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی تو بانجھ ہے. تو کیا کہا گیا؟ ایسے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے. تو انہوں نے ایک دم کیا کہا؟ اللہ مجھے کوئی نشانی دکھا دے، یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے، مجھے کوئی نشانی بتا دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نشانی کیا دی
کہ آپ 3 دن تک کوئی بات نہیں کر سکیں گے اور صرف اشاروں کی زبان سے بات کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ سائن لینگویج بھی ایک کلام مانا جاتا ہے، دس از اے وے آف ٹاکنگ۔ جو میوٹ اور ڈیف ہوتے ہیں بچے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا، یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تھوڑے دنوں کے لیے چپ کروا دیا اور کہا کہ یہ نشانی ہے، تو عام بندوں کے لیے یہ کیسے ایک بری بات ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جس کو چاہے بولنے کی صلاحیت دے اور جس کو چاہے اس سے بولنے کی صلاحیت کو چھین لے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ خوشی کا وقت تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشانی کے طور پر ان کو کہا کہ کوئی بات کسی سے نہیں کرنی، صرف اشارہ کر سکتے ہو اور اللہ کو یاد کرو اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ اس کا مطلب ہے کہ شکر کے وقت میں جب خوشی ملتی ہے تو اس وقت ڈھولک نہیں بجانے شروع کر دینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرنی شروع کر دینی چاہیے اور گانے لگا لگا کے کہیں کہ بھئی اب تو شادی ہے، ہم تو خوشیاں منائیں گے، زندگی میں ایک دفعہ شادی ہوتی ہے، ناچ گانا کرنے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، خوشی کا وقت ہے، کسی کو کچھ ڈانٹنا نہ، کسی کو روکنا نہ، جو مرضی کپڑے پہنیں، جیسے مرضی ناچیں، جدھر مرضی چاہیں اپنی ویڈیوز پوسٹ کریں، یوٹیوب پہ کریں یا ٹک ٹاک پہ کریں یا انسٹاگرام پہ کریں، کسی نے کچھ نہیں روکنا، یہ خوشی کا موقع ہے۔ ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، سچ بولنا چاہیے اپنے ساتھ، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کم از کم اتنا تو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں ہم خوشی کے موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوب نافرمانیاں کرتے ہیں۔ وہ جس نے وہ شکر کا اور وہ نعمت کا موقع دیا ہم کو کہ ہم کو نعمت ملی جس میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرنی تھی، خوب تسبیح کرنی تھی، صدقہ خیرات کرنا تھا، نوافل کی کثرت کرنی تھی، تسبیح کرنی تھی، اس میں ہم شیطان کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جاتی ہے تو ہم حیران ہو کے کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو یہ تو نہیں حق بنتا نا کہ ہم اسی کی نافرمانی کرنی شروع کر دیں جس نے وہ نعمت دی ہے۔ اور ادھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت زکریا سے کیا کہا، وَاذْكُرْ، اور تم یاد کرو ربک کثیرا، اپنے رب کو بہت، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم کو اس سبق سے 2 چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دعا جس تڑپ سے مانگی جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہونے طریقے سے غیب سے مدد کر کے اس دعا کو قبول کرتا ہے اور اس دعا کو ہماری زندگی میں لے آتا ہے۔ ہم ریسورسز کے محتاج نہیں ہیں کہ ریسورس ہم کو نظر آئے گا تو ہی اللہ تعالیٰ کچھ کر سکے گا۔ آؤٹ آف نتھنگ جب آپ کرتے ہیں نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کی مدد کرتا ہے جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ وسائل کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود وسائل کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اتنا یقین اور اتنا توکل اور اتنا اعتماد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہم کہیں ادھر ادھر شرک نہ کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگیں اور یقین رکھیں کہ ہمارے رب کے پاس ہر طرح کی قدرت اور ہر طرح کی طاقت ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ دوسری بات ہم نے کیا سیکھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی خوشی دے ہم کو تو ہم نے اس کی حدیں توڑنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور زیادہ فرما بردار ہونے کی کوشش کرنی ہے، اور زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں ماننی ہے۔ اور اس چیز سے جب ہم شکر کرتے ہیں نا تو ہماری نعمت کو زوال نہیں آتا۔ جب ہم شکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نہیں توڑتے تو ہماری نعمت کو زوال نہیں آتا اور نعمت کو دوام مل جاتا ہے، یعنی کنٹینیو ہو جاتی ہے نعمت اور وہ جاتی نہیں ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو صبح اور شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سجدے کیجئے اور ہر نعمت کو دیکھیں اور اس کو مینشن کریں۔ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں اور کیسے میں ہر رنگ کو دیکھ سکتی ہوں، چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ سکتی ہوں، ڈل چیز کو دیکھ سکتی ہوں، باہر گرینری کو دیکھ سکتی ہوں، آسمان کے رنگ دیکھ سکتی ہوں۔ اللہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آنکھوں میں اندھیرا ہو
ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ وہ آنکھوں کا کوئی پرابلم ہوا اور اس میں آنکھیں سوج گئیں اور بند ہوئیں، تو اتنی زیادہ وحشت کہ اللہ کب یہ آنکھیں کھلیں گی، یعنی آپ ایک دم آپ کو گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت ہی دی ہے نا ہم کو. اور جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے. تو سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمت دی ہے. یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، اگر دیکھیں ابھی کووڈ ہوا تھا تو لوگوں کو کتنی مشینیں لگیں اور کتنے آکسیجن کے سلنڈر ان کو چاہیے ہوتے تھے، کتنی بے چینی تھی اور کتنا مہنگا علاج تھا. اور ہم یہ مہنگا سسٹم لے کے ہر جگہ پہ پھر رہے ہیں. اتنا یعنی انبلیویبلی ایکسپینسو سسٹم ہے جو ہمارے اندر آرام سے چل رہا ہے. ہم سانس لیتے ہیں، باہر مطلب نکالتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. کانوں سے کتنے آرام سے ہم ساری آوازوں کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں فرق پتہ چل رہا ہوتا ہے کون سی اونچی آواز ہے، کون سی کس کی آواز ہے. ہم زبانوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. یعنی سبحان اللہ، ایک ہی وقت میں کتنے سسٹم ہمارے اندر چل رہے ہیں اور ہم چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن ہم اور معجزے مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. تو یہ دعا ہم کو آنی چاہیے کہ جب ایک دم دل میں شکر پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نے مجھے کیا کیا نعمت دی ہے، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. کوئی نیکی کا کام پورا ہو، کوئی نعمت ملے، کوئی شکر کا وقت ہو، تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. آئی ہوپ کہ آپ اس دعا کو میمورائز کر لیں گے اور انشاءاللہ باذن اللہ ہر نعمت کو دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھیں گے. اپنے بچوں کی نعمت، اپنے رزق کی نعمت، اپنے اچھے زندگی کے ساتھی کی نعمت، دیکھنے کی نعمت، سننے کی نعمت، سمجھنے کی نعمت. There are so many things to be thankful about. ہم نے بہت سارا شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر رکھے اور قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھائے، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے اور جنت میں سب سے پہلے جانے والوں میں سے کرے. جنت الفردوس الاعلیٰ میں ہم کو جگہ دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دیدار سے ہماری آنکھوں کو اور ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.